میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ٹیریبل ٹائمنگ ہے۔ اس وقت اس فیصلے سے ایک بہت بڑا سوال نہ صرف انٹرنلی ہمارے لیگل سسٹم پر کھڑا ہو گیا ہے، بلکہ اس نے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات اب بنیں گے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی انگیجمنٹ کی جائے۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا، آپ نے دیکھا، انہوں نے مبارکباد دی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہتر تعلقات چاہتے ہیں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ۔ تو وہ ان تعلقات کی خواہش جو ہے، میں یہ کہوں گا اٹ ہیز اسٹارٹیڈ آن دا رانگ فٹ۔ اگرچہ ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک لیگل پروسیس ہے اور لیگل پروسیس کو حکومت انفلوئنس نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کورٹ کے فیصلے سے پہلے پروسیکیوشن جس طرح کام کرتی ہے، ایویڈنس جس طرح کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو جس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم 2002 سے 2020 تک اس مقدمے کا جائزہ لیں تو کیا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو ایویڈنس پیش کیا گیا تھا، کیا اس کو ٹیمپر کیا گیا ان 18 سالوں کے دوران؟ کیا ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اس معاملے میں کوئی سستی دکھائی؟ تو بہت سے سوال ہیں جن کا جواب بہرحال پاکستان کو دینا ہوگا، اور اس کا اثر انویریبلی امریکہ کے ساتھ تعلقات پر بھی پڑے گا۔ کون سے ایسے ایشوز ہیں مستقبل میں جو پاکستان کے لیے زیر بحث آ سکتے ہیں جب امریکہ اپنی ایک کوئی نئی پالیسی ڈیوائز کرے گا پاکستان کے لیے؟ تو وہ کون سے اہم ایشوز ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل ہے، کیا وہ بات سامنے آ سکتی ہے؟ ایف اے ٹی ایف کے جو اپنے نکات ہیں ان میں ٹیررزم کے مجرموں کے خلاف، ٹیرر فائنینسنگ کے مجرموں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، جس میں پاکستان کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے رہے ہیں۔ اور ہم تو اس موقع پر یہ دیکھ رہے تھے کہ نئی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے پچھلے تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کوئی کنسیشنز ہمیں ایف اے ٹی ایف سے لے کر دے گی، لیکن اس وقت جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم امریکہ سے کوئی انگیجمنٹ اور کنسیشن کی کوشش کریں گے تو اس میں یہ سوال سب سے پہلے کھڑا نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہے اور ایک امید بھی ان کو ہے کہ نئی انتظامیہ جو ہے پاکستان کے لیے ایک الگ قسم کی پالیسی ریوائز کرے جہاں پہ اس کو افغان لینس سے نہ دیکھا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ریئلسٹک ہے یہ خواہش، اور دوسرے کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے مستقبل میں؟ اس وقت اگر ہم انگیجمنٹ کی بات کریں تو شارٹ ٹرم میں تو شاید جو سینٹر پیس ہے اس ریلیشن شپ کا وہ افغانستان ہی رہے گا۔ زلمے خلیل زاد کو ریٹین کر کے امریکی انتظامیہ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ بات چیت کا عمل آگے رکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ ریویو کا مطلب یہ ہوگا کہ اب طالبان کی شرائط تسلیم کرنے میں جتنی جلدی دکھا رہی تھی ٹرمپ انتظامیہ وہ شاید نہیں ہوگا۔ اب ایک صدر بائیڈن نائب صدر بائیڈن سے کتنے مختلف ہوں گے پاکستان کی کانٹیکسٹ میں، اور پاکستان کو آپ کے خیال میں کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ؟ میرا خیال ہے یہ سمجھنا غلطی ہوگی کہ جو صدر بائیڈن ہیں وہ نائب صدر بائیڈن کی ایکسٹینشن ہوں گے، یا صدر اوباما کی جو دور صدارت ہے اس کی ایکسٹینشن ہوں گے۔ ان کی پالیسی کو انفلوئنس کریں گی ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے اور جو ان کی پینٹاگون کی ٹیم ہے۔ جو پرسوٹ ہے ریجن میں پیس کا وہ تو بہرحال برقرار رہے گا۔ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے ابراہم اکارڈز کے حوالے سے، اس کو موجودہ انتظامیہ جو ہے وہ سپورٹ کر چکی ہے۔ سو مڈل ایسٹ کی اہمیت برقرار رہے گی، افغانستان کی اہمیت برقرار رہے گی، اسرائیل کی جو امریکی فارن پالیسی میں اہمیت ہے وہ برقرار رہے گی۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ آپ کو بہت کوئی اوورٹ یا ایگریسو پاسچرز نظر نہیں آئیں گے، جتنی جلدی ٹرمپ انتظامیہ نے ان معاملات میں دکھائی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور فور فرنٹ پر ڈومیسٹک ایشوز رہیں گے اور بیک گراؤنڈ میں ان ایشوز پر بھی کام ہوتا رہے گا۔